باطل میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روب اور دبدبے کی بات کریں تو یہ عالم ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے تھے، حضرت عمر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جتنے صحابہ تھے زمین پہ گر گئے۔ ایک حجام حجامت کر رہا تھا، فاروق اعظم کھانسے تو وہ آواز سن کے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گیا۔ فاروق اعظم نے اسے اٹھایا اور کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر چڑھے، حضرت ابو بکر و عمر ساتھ تھے، پہاڑ حرکت کرنے لگا، حضور نے کہا اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ حضرت عمر اور ابو بکر کی طرف اشارہ کر کے پیغمبر نے کہا کہ ہر نبی کے 2 وزیر آسمانوں پر اور 2 وزیر زمینوں پر ہوتے ہیں، میرے 2 وزیر آسمانوں پر جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمینوں پر 2 وزیر حضرت ابو بکر اور عمر ہیں۔ حضور نے ابو بکر عمر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ابو بکر عمر میری آنکھ اور کان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا۔ قرآن کریم کی 27 آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں میں حضرت عمر نے اللہ کے نبی کے سامنے جو رائے پیش کی، وہ رائے عرش سے اللہ کا قرآن بن کر نازل ہوئی۔ تو جب سیدہ عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی، حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ سے مشورہ کیا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ فلاں سے پوچھیں، کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ تحقیق کریں، کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ دوسری شادی کر لیں، لیکن حضرت عمر نے مجمع میں کہا یا رسول اللہ جو خدا آپ کے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ خدا آپ کے بستر پر غلط عورت کیسے لا سکتا ہے؟ عائشہ کا دامن پاک ہے۔ تو فوراً قرآن کی اللہ نے 17 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی میں اتار دی۔ فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ عمر نے جو رائے عرش پر پیش کی وہ رائے عرش سے اللہ کا قرآن بن کر نازل ہوئی کہ کافروں کی طرف سے بہتان لگایا گیا ہے۔ حضرت عمر نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل کی رائے پیش کی، اللہ نے فوراً قرآن بنا کر اتار دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ حضرت عمر نے بدر کے قیدیوں کے متعلق رائے پیش کی، اللہ نے فوراً قرآن بنا کر اتار دیا۔ عبداللہ بن ابی کے نماز جنازہ کا معاملہ آیا تو حضرت عمر نے رائے پیش کی، اللہ نے فوراً قرآن بنا کر اتار دیا۔ مسلمانوں توجہ کرنا، عمر فاروق ایسا عظیم انسان ہے، سب سے پہلے جس نے پوری ملت اسلامیہ میں کھلم کھلا اسلام قبول کیا وہ عمر، سب سے پہلے جس نے عناصر اربع پہ حکومت کی وہ عمر، سب سے پہلے جس نے بیت المقدس کو فتح کیا وہ عمر، سب سے پہلے جس نے کعبے کا دروازہ کھولا وہ عمر، سب سے پہلے جس نے اعلان ہجرت کیا وہ عمر، جس نے آگ پہ حکومت کی وہ عمر، جس نے پانی پہ حکومت کی وہ عمر، جس نے ہوا پہ حکومت کی وہ عمر، جس نے زمین پہ حکومت کی وہ عمر، جس کے دروں کو زمین نے قبول کیا، جس کے پیغام کو ہواؤں نے قبول کیا، جس کی تحریر کو دریاؤں نے قبول کیا وہ عمر، جس کی آواز کو سمندروں نے قبول کیا وہ عمر، جس کی زبان پر حق بولتا ہے وہ عمر، جس آدمی کے جرات کی وجہ سے شیطان اس کا راستہ چھوڑ دیتا ہے وہ عمر، جس کے دور اقتدار میں بکریاں اور شیر ایک ہی گھاٹ سے نافذ پانی پیا کرتے تھے وہ عمر، جس نے 1036 علاقے فتح کیے وہ عمر، جس نے 4000 مسجدیں بنائی وہ عمر، جس نے 900 جامعہ مسجد بنائی وہ عمر، جس نے ہر مسجد میں خطیب اور امام کا تقرر کیا وہ عمر، جس کے دور اقتدار میں تمام مشورے حیدر کرار کے مشورے سے ہوئے، جو اپنے دور اقتدار میں راتوں کو درے اٹھا کر گلیوں میں پہرے دیتا ہے وہ عمر، جس کی نیکیوں کا بدلہ مقابلہ آسمان کے ستارے نہیں کر سکتے وہ عمر، جس نے نواز رسول کو اپنے بیٹے سے زیادہ وظیفہ دیا وہ عمر، جس نے محکمہ ڈائے قائم کیا وہ عمر، جس نے نبی کی بیٹی کا سب سے زیادہ احترام کیا، جس کو پیغمبر نے کہا تھا عمر ماں باپ مرے اولاد روتی ہے، اولاد مرے ماں باپ روتے ہیں لیکن تب تو جائے گا محمد کا اسلام قیامت تک روتا رہے گا، جس کو پیغمبر نے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا، تو پھر مجھے کہنے دو رہبر عمر، آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر، رہبر عمر